سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت ہمارے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. بلکہ جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہے، جنت کی، حالانکہ اللہ نے جنت کیسی بنائی ہے، سجی سجائی لدی لدائی، اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے. لیکن جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کا راضی ہو جانا. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور سب سے بڑی مصیبت اللہ کا ناراض ہو جانا، کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. سب سے بڑی مصیبت اللہ کا ناراض ہو جانا ہے. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتے ہیں، جس کے ہم تذکرے کرتے ہیں نا بہت جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو ظالم بادشاہوں کو اللہ مسلط کر دیتے ہیں. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو بازاروں میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اس کے ہم تذکرے کرتے ہیں، بہت مہنگائی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر وقت پر بارش نہیں آتی ہے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسی ایسی بیماریوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں جس کا نام تمہارے باپ دادوں نے سنا نہیں ہوگا. یوں فرمایا کتابوں میں کہ تمہارے باپ دادوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا. ایسی بیماریوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن آدمی اپنی ذات سے فیصلہ نہیں کرے کہ اللہ میرے سے ناراض ہے. بہت سارے بیچارے ایسا بولتے ہیں کہ اللہ میرے سے ناراض ہے. مت بولو، ایسا مت بولو. ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اس بار لوگ خواب دیکھ کر ہی کہتے ہیں کہ حالانکہ خواب کی تعبیر صحیح کرنی چاہیے. اگر خواب کی تعبیر آپ نے جیسی کری ایسا ہو کے رہے گا انشاءاللہ. خواب کی تعبیر اچھی کرو. بعض مرتبہ خواب کی صورت اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. اب آدمی کو اس کا یعنی علم نہیں ہے، اس لائن کا کوئی جات کا اس کو معلومات نہیں ہے اور فیصلہ کر ڈالتا ہے تعبیر ایسی. تو اب جیسی تعبیر سوچے گا ایسا ہو جائے گا. خواب کی تعبیر بھی اچھی کرو. اپنی ذات سے فیصلہ مت کرو میرا اللہ میرے سے ناراض ہے. نہیں، یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے جی. ناراضگی کی علامتیں وہ تو کسی جاننے والوں کو پوچھنا چاہیے آپ کو. اللہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر ہے جی، بس اللہ راضی ہے. حالات وہ تو واضح مرتبہ اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں جی، حالات ڈالتے ہیں اللہ پاک جی. بعض انسانوں کے اللہ پاک نے جنت میں درجات طے کیے ہیں. آدمی کے پاس ایسے اعمال نہیں ہوتے کہ جس اعمال کی برکت سے جنت کا وہ درجہ اس کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر حالات ڈالتے ہیں. ابھی روتا ہے، پڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے جی، اس پر پھر اللہ تعالیٰ جنت کا درجہ اس کو دے دے گے انشاءاللہ. اپنی ذات سے فیصلہ مت کرو کہ اللہ ناراض ہے. نہیں کر سکتے آپ. اللہ بس یہ
کہ اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں ہو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہماری زندگی میں ہو، پھر حالات چاہے کیسے بھی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے پوچھا کہ باری تعالیٰ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بندے جو ہے، تیرے بندے اکثر حالات میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ میں اس کے بدلے میں میرے بندوں کو جنت دینے والا ہوں۔ جنت جیم تا کا نام نہیں ہے، جنت ہے، جنت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے ہمیں یہ رمضان کا وظیفہ دیا ہے، اس کو اللہ سے خوب مانگو۔ اللہم انی اسألک جنہ، اللہم انی، یا اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک جنہ واعوذ بک من النار، یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ، جہنم سے پناہ مانگ، جنت کا سوال کرتا ہوں۔ بار بار بندہ کوئی چیز بار بار اللہ سے مانگتا ہے، کہتے اللہ پاک کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ بندے پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، بار بار کسی چیز کو مانگنا ہے۔ اس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کا وظیفہ بتایا ہے کہ اس کو مانگو، اللہ سے مانگو جی۔ اللہم انی اسألک جنہ واعوذ بک من النار، اس کو خوب مانگو اللہ سے۔ تو بندہ کوئی چیز بار بار اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے۔ پھر جنت بھی اللہ پاک سے کہتی ہے اے باری تعالیٰ کہ تیرا فلاں بندہ بار بار مجھ کو تیرے پاس مانگتا ہے، یا اللہ تو مجھے اس کو دے دے، جنت کہتی ہے۔ اور بندہ بار بار اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار، اللہ جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتی ہے، باری تعالیٰ کہ تیرا بندہ بار بار مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اے باری تعالیٰ اس تیرے بندے کو مجھ سے پناہ دے دے، تو چھٹکارا دے دے۔ جہنم خود اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے رمضان کا وظیفہ دیا، اللہ سے خوب مانگو۔ تو اپنی ذات سے فیصلہ نہیں کرنا کہ اللہ ناراض ہے، نہ، ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر ہے، اللہ کا شکر ہے جی۔ بعض مرتبہ آدمی پر حالات آتے ہیں، اس کا دل ٹوٹتا ہے، تو کہتے ہیں مسلمان کا دل جتنا ٹوٹتا، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں تو بے قیمت ہو جاتی ہے، مسلمان کا دل ایسا ہے جتنا ٹوٹتا ہے اتنا قیمتی بنتا جاتا ہے، اتنا انشاءاللہ قیمتی بنتا جائے گا، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنی ذات سے فیصلہ کبھی بھی مت کرو کہ اللہ ناراض ہے، ابھی اپنی ذات سے کبھی فیصلہ نہیں کرنا، اللہ راضی، بس ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھو، آپ جیسا اللہ سے گمان رکھو گے ایسا اللہ فیصلہ کریں گے، جیسا گمان ایسا اللہ کا فیصلہ، تو اچھا گمان۔ بس یہ اپنی زندگی دیکھ لو کہ زندگی میں اللہ کے حکم تو نہیں ٹوٹتے ہیں، بس اللہ راضی، حالات چاہے کیسے ہو، حالات کا تعلق اللہ کی خوشنودی سے یا اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی ناراضگی کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے، زندگی میں اعمال کا کیا حال ہے، یہ دیکھو، اس پر فیصلہ ہوگا کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے۔ اس سے اللہ کی رضا مانگنی چاہیے، خوب مانگنی چاہیے۔ اب تھوڑے دن میرے دوست رہ گئے ہیں، آج 27ویں رات ہے، اب پتہ نہیں 2 رات یا 3 رات، اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے مقدر میں ہے۔ اس میں اپنی محنت کو بڑھا لیں میرے بھائیوں، اپنی محنتوں کو بڑھا لیں، اللہ سے خوب توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گناہ جو ہے نا اس کو یاد کرنے، نیکی کر کے بھول جاؤ، نیکی کے ڈھول مت بجاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کو یاد کرنا، اپنے گناہ، صدیق اکبر کہتے ہیں گناہ پرانا نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایز اٹ از ہے، گناہ پرانا نہیں ہوتا، گناہوں کو یاد کرو، میرے سے یہ ہوا، میرے سے، اپنے گناہ، اپنی کمی کوتاہیاں، دوسروں کی نہیں، دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا ایک بیماری ہے، اندر کی روحانی بیماری ہے۔
یہ جسمانی بیماری ہے نا، بخار ہے اور فلو ہے اور نمونیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، ایسے یہ اندر کی ایک روحانی بیماری ہے کہ دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا. دھن رے دھن اپنی دھن پرائی دھن کا پاپ نہ مول، تیری روئی میں 4 بنولے پہلے اس کو چن. یہ ایک بیماری ہے اندر کی، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں. اور یہ بیماری کا علاج نہیں کیا، اس کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے. یہ جسمانی بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے نا، ایسے روحانی بیماری کا آپ کو علاج کرنا پڑے گا. اگر اس کا علاج نہیں کیا تو یہ بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے، اور اللہ حفاظت کرے اس کا علاج نہ ہوا تو خطرہ ہے. آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے. اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ اللہ کی ناراضگی کی، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی علامتیں لکھی ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کی علامتیں. تو خیر ہو تو بہت لمبا چوڑا. اللہ راضی ہے اس کی علامت میں ایک ہے اپنی کمی کوتاہیاں نظر آ رہے. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت. مجھے میری کمی کوتاہی نظر آ رہی، میرے اندر یہ کمی ہے. مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. یہ آج کل کا وائرل کہتے، کیا کہتے ہیں، وائرل ہے غصہ. 2 بیماریاں آج کی، یہ وائرل ہے، عام بیماری 2 وائرل ہے. ایک بد نظری، آدمی کا نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہے. عمر حالانکہ بہت بڑی ہو چکی ہے، بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، آنکھوں میں اینک آ چکی ہے، جوڑوں میں درد آ چکا ہے. آدمی نانا بن گیا اور دادا بھی بن گیا. اب موت بالکل قریب ہے. یہ موت کی آخری نظیر ہے. اس کے بعد موت، اس کے بعد اور کچھ نہیں. بالوں میں سفیدی کا آ جانا، اس کو کالے کرنے کے چکر میں مت توڑو. اپنے آپ کو جوان مت بتاؤ. اللہ نے جو حال رکھا ہے، بالوں میں سفیدی کا آنا، آنکھوں میں اینک کا آنا، جوڑوں میں درد کا آنا، اور آدمی کا نانا بن جانا، آدمی کا دادا بن جانا، یہ موت کی نظیر آخری الٹیمیٹم ہے. اس کے بعد موت ہے. آدمی یہاں پہنچ گیا. کہتے پھر بھی بیماریاں جو اندر کی ہے نا، وہ بیماریاں اللہ حفاظت کرے. بد نظری کی بیماری، آنکھوں پر آدمی کا کنٹرول نہیں ہے، بد نظری کی بیماری. تو یہ واضح بیماریاں ہیں. مجھے بد نظری کی بیماری لگ گئی ہے، آنکھوں پر کنٹرول نہیں ہے. آنکھوں پر یہ بیماری بڑھتی جا رہی. اور یہ بد نظری کی بنا پر یوں کہتے ہیں، ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت کو چھین لیتے ہیں. اس کو دعا کے اندر مزہ نہیں آتا ہے. مناجات، حالانکہ مناجات کی لذت ہمارے بہت بڑے بزرگ امید ہے کہ کتب کے درجے پر تھے. وہ کہتے تھے کہ جو مزہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ نہیں آتا، وہ مزہ مناجات میں آتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. مناجات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل کہا کہ زوال سے لے کر زوال اور اپریل کی دھوپ، عرب کی آپ کا حجۃ الوداع اپریل میں ہے، وہ کیسی دھوپ ہوگی. ایسی دھوپ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، مناجات کر رہے، مانگ رہے اور یہاں تک کہ غروب ہونے کے قریب ہو گیا. انداز لگاؤ کتنے گھنٹے، شاید 5-5.5 گھنٹے سے زیادہ، 5.5 گھنٹے سے زیادہ اللہ کے نبی ایسی چلچلاتی دھوپ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، مناجات کر رہے. چلچلاتی دھوپ ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. جبریل امین حاضر ہوئے، یا نبی اللہ اب سورج ڈوبنے کے قریب ہے، آپ نے اپنے گھر کے بوجھے ہوئے چونوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، آپ نے اپنے تڑپتے ہوئے نواسوں کے لیے کچھ نہیں مانگا. کہا جبریل ابھی بھی میرا اللہ مجھے موقع دیتا نا تو میں میری امت کے لیے مانگتا.
آپ کا امت سے وہ تعلق، وہ تو ہم نے ہماری چوک ہوئی ہے، اس امت سے 3 بڑی بڑی چوک ہوئی ہے۔ اس میں ایک چوک یہ ہے اس کی کہ اس نے اپنے دشمن اور محسن کا امتیاز نہیں کر سکی۔ ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا ہے۔ اللہ یہ ہماری چوک ہے، یہ ہماری چوک ہے، ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے ہمیں کیسے نبی عطا فرمائے، کیسے نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ ہم نے ہر ایک کو پہچانا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ اللہ نے کیسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے پیش کیا تھا، اے پیارے نبی آپ کہو تو جیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا، پیارے نبی ہم آپ کو بھی ہمارے پاس آسمانوں پر قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ، آپ کی بیٹیوں پر ہماری بیٹیاں قربان ہو، آپ کے نواسوں پر ہمارے بیٹے قربان ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، نہیں باری تعالیٰ میں تو میری امت کے ساتھ زمین پر ہی رہنا چاہتا ہوں، میں تو میری امت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زمین پر ہی رہنا چاہتا ہوں، بتاؤ ہمیں کیسے نبی ملے، ہمیں کیسے؟ آپ کو سکرات میں جو تکلیف ہو رہی تھی، سکرات میں جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے پناہ مانگی کہ اللہ نے سکرات سے حفاظت مانگتا ہوں، موت کی سختی سے اللہ ہی، یہ مانگنے کی چیزیں ہے، یہ مانگے ہم اللہ سے، یا اللہ میں موت کی سختی سے، یا اللہ سکرات سے، یا اللہ میں حفاظت پناہ مانگتا ہوں۔ سکرات، آئے سکرات کہ آدمی کا ہوش و حواس آدمی کھو بیٹھتا ہے، شیطان پورا ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا دیتا ہے کہ اس کے ایمان کو چھین لے۔ سکرات اس کو کہتے ہیں کہ سارا ہوش و حواس آدمی کا چلا جاتا ہے، اور شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ سکرات سے حفاظت میں، کہ اللہ موت کی سختی سے، موت کی سختی۔ ایک جماعت ایک قبرستان کے پاس، قبرستان میں گئی اور دعا کری، یا اللہ کسی قبر سے مردہ ظاہر ہو اور ہمیں موت کی کیفیت سنائے۔ ایک قبر صاف ہوئی، کھلی، اور ایک قبر میں سے آدمی نکلا اور وہ جماعت کے پاس گیا اور جماعت کو کہتا ہے کیا موت کی کیفیت پوچھنے آئے ہو؟ مجھ کو مرے 50 سال ہو گئے، ابھی تک موت کی کڑواہٹ میرے منہ سے نہیں گئی ہے۔ موت اس کو کہتے ہیں، اس لیے یاد کرنی چاہیے، ہم غافل نہ رہے، غافل۔ 50 سال ہو گئے ابھی تک موت کی کڑواہٹ میرے منہ سے نہیں گئی ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں، اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرمائے، سکرات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو سکرات میں جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی کوئی چیز دنیا میں چھوٹ رہی ہے، تو سکرات میں تکلیف ہوتی ہے اس کی کوئی چیز دنیا میں چھوٹ رہی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان کہتی ہے کہ پانی کا پیالہ پاس میں رکھا ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پیالے میں، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے اور منہ پر ملتے تھے اور دعا مانگتے تھے، یا اللہ نجا کی سختی میں میری مدد کرنا۔ حضور مانگ رہے، سکرات کیسی ہوگی ہم ذرا سوچتے ہیں۔ تنہائی میں میرے دوستوں یہ سوچنے کی چیزیں ہے، تنہائی میں ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، یہ چیزیں واقعی بہت سوچنے کی بھی ہے اور اللہ سے مانگنے کی بھی ہے کہ اللہ نجا کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو امی جان کہتی ہے پانی کا پیالہ پاس میں رکھا ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالتے تھے، منہ پر ملتے تھے اور دعا مانگتے تھے، یا اللہ نجا کی سختی میں، یا اللہ نجا کی سختی میں میری مدد فرما۔ آپ کی دنیا میں کیا، آپ کا دنیا میں کیا چھوٹ رہا تھا؟ کہتے آپ کی امت چھوٹ رہی تھی، آپ کی امت چھوٹ رہی تھی، اس کی آپ کو سکرات میں تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ امت سے کتنا لگاؤ ہوگا، کتنا لگاؤ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایسے نہ دی، کوئی ہماری چوک ہوئی 3 بڑی چوک ہوئی ہے۔ اس لیے یہ تو امت نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، جس نبی کو ہر ایک نے پہچانا، جس نبی کو ریت اور کنکروں نے پہچانا ہے،
جس نبی کو ریت اور کنکروں نے پہچانا، وہ صحابی کہتے ہیں میں دو جہاں کے سردار کے ساتھ جا رہا تھا، ہر ریت اور کنکر سے آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہر ریت اور کنکر سے آواز آ رہی تھی۔ جس نبی کو ریت اور کنکروں نے پہچانا ہے، جس نبی کو درختوں نے پہچانا ہے، اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آ کر اس نے رسالت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نے گواہی دی۔ جس نبی کو درختوں نے پہچانا، جس نبی کو ریت اور کنکروں نے پہچانا، جس نبی کو دیوانے اونٹ نے پہچانا، عرب میں بعض اونٹ دیوانے، جس کو اپنے یہاں گجراتی میں ہڑگا کتا کہتے ہیں، ایسے عرب میں اونٹ دیوانے ہوتے تھے۔ وہ دیوانے اونٹ نے جس نبی کو پہچانا ہے، لوگوں کا کہ یا نبی اللہ یہ اونٹ دیوانہ ہو گیا اور سب کو بہت پریشان کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہا لوگوں کو پریشان مت کرو، اس نے لوگوں کو کاٹنا چھوڑ دیا۔ جس نبی کو میرے دوستوں دیوانے اونٹ نے پہچانا ہے، ہائے افسوس اس نبی کو ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ تو ہماری زندگی بتاتی ہے کہ اس نبی کو ہم نے کتنا پہچانا ہے۔ جب میرے بھائیوں زندگی کے کسی موڑ پر ہم نے نبی کو نہیں پہچانا ہے، زندگی کے کسی موڑ پر ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا ہے، تو پھر فکر یہ ہے، ڈر کی بات یہ ہے، تو پھر میرے بھائیوں ہم قبر میں نبی کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم آپ کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھیں گے منکر نکیر کہ اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لا ادری، لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا کہ زندگی کے کسی موڑ پر نبی کو نہیں پہچانا، اب یہ قبر میں نبی کو کیسے پہچانے گا؟ جب قبر میں نبی کو نہیں پہچانا تو پھر سوال آتا ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ پیارے نبی ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم نے زندگی کے کسی موڑ پر نہیں پہچانا، قبر میں نہیں پہچانا، اب یہ نبی ہم کو قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر نبی نے ہم نے نہیں پہچانا تو پھر ہم کو گلے سے لگانے والا کون ہوگا؟ وہاں سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ سگی ماں قسم کھا لے گی کہ میں نے تجھ کو جنا نہیں ہے، میں تیری ماں نہیں ہوں۔ سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، بس ایک ہی سہارا تھا گنبد خضرا والوں کا، ایک ہی سہارا تھا سنہری جاجوں والوں کا، اور نبی نے کہہ دیا سوکن دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میرے دوستو ہم کو گلے سے لگانے والا کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ماحول کے بہاؤ میں مت بہو، ماحول کے بہاؤ میں مت بہو۔ دنیا کے اندھے انسان، کروڑوں انسان اندھے انسان ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتے۔ کروڑوں انسان، 500 کروڑ سے زیادہ انسان اس دھرتی پر جی رہے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے مالک کو نہیں پہچانتے ہیں۔ ان کو کچھ پتا نہیں ہے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں ہے ہمیں مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، انہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ ایسے کروڑوں انسان دنیا میں جی رہے، مر رہے۔ میرے دوستو ان کے شانہ بشانہ ہماری زندگی گزرے تو زندگی کہاں لے کر جائے گی؟ ہم کو کہاں لے کر جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، اس طریقے کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ راتیں توبہ کی راتیں ہیں۔ ہم نے اپنے گناہوں پر اور اپنے قصوروں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ یہ راتیں توبہ کرنے کی راتیں ہیں۔ 3-4 راتیں رہ گئی، پتہ نہیں آئندہ رمضان مجھ سے ہوتا نہیں ہوتا، کچھ نہیں کہہ سکتے مولا، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس یہ 2-3 راتیں رہ گئی ہے، اس لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے، اللہ سے لو لگا لے۔ ایک تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت لا متناہی ہے۔ اللہ پاک نے کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، وہ تو ایسی کریم ذات ہے، ایسی رحیم ذات ہے۔ اس اللہ کے ساتھ میرے دوستو ہم تعلق قائم کریں، یہ راتیں اسی لیے ہے اللہ کے ساتھ لو لگائے اور اللہ سے معافی کروا لے، اللہ سے میرے دوستو معاف کروا لے اور اپنی زندگی کا روح میرے دوستو صحیح کر لے۔ رمضان بعد کی زندگی میں میرے دوستو فرق آنا چاہیے۔ ایسا ہے جو زندگی آج تھی 29 شعبان کی، وہی زندگی ہماری رمضان میں پہلی شوال سے بھی، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیاں وہ ہے نا۔ ہماری زندگیوں سے حرام نکلنا چاہیے۔ رمضان اللہ پاک نے دیا لعلکم تتقون، رمضان دیا تم کو تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے، اور تقویٰ کے معنی تھے ہماری زندگی حرام سے پاک ہو جائے۔ آنکھوں کا حرام، اللہ آنکھوں کا حرام ایک عام ہو چکا ہے، آنکھوں کا حرام۔ پتہ نہیں گھنٹوں آدمی کیا دیکھتا ہے، آخر اس کا رات کو سوتے بھی اور اسی میں آنکھ لگ گئی تو یہ رات کیسی لکھی جائے گی؟ ذرا سوچنا چاہیے، رات کیسی لکھی جائے گی؟ یہ میرے دوستوں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ چیزیں آدمی کے دل کو کالا کر دیتی ہے، دل سیاہ ہو جائے۔ دل اللہ نے بہت نازک بنایا ہے۔ دیکھو آنکھ اللہ نے کیسی نازک بنائی کہ معمولی تنکا آنکھ میں گر گیا تو آدمی کو قرار نہیں آتا، لال آنکھ ہو گئی۔ تو دل تو آنکھ سے زیادہ نازک اللہ نے بنایا ہے دل۔ اور کہتے ہیں آنکھ کا ہاٹ لائن دل کے ساتھ ہے۔ کان اور آنکھ یہ دو کا دل کے ساتھ ہاٹ لائن ہے۔ ہم نے 10 سال پہلے تاج محل دیکھا، ابھی بھی اس کی تصویر ہمارے دل میں ہے۔ چلتے چلتے کسی نے کہا ہلکایا کتا آتا ہے، آدمی ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو آنکھ اور کان کا تعلق دل کے ساتھ میرے دوست ایسا ہے۔ اب ان آنکھوں سے گھنٹوں پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہے۔ اب یہ دل کو کیسا کر کے چھوڑے گی؟ یہ دل یہ تو اللہ کی امانت ہے، دل اللہ کی امانت ہے، ایک برتن ہے، یہ اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اور امانت کا قاعدہ ہے جیسا دیا تھا ایسا واپس کرو۔ کسی نے سواری دی استعمال کے لیے تو اس کا تقاضا ہے جیسی دی تھی ایسی واپس لانا۔ ایسے دل کہتے ہیں دل اللہ کی امانت ہے، اللہ صاف ستھرا دل چاہتے ہیں، نیروگا دل۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قلب سلیم کے معنی نیروگا دل، قلب سلیم دل نیروگا ہو رہا ہے، تمام روگوں سے پاک ہو، تمام روگ، حسد سے پاک ہو، دل کو حسد سے پاک رکھو۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس علاج کرانا پڑے گا کہ دل حسد سے پاک ہو جائے۔ کہتے 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ کہتے آدمی کو کفر تک پہنچا دے گا۔ 2 گناہ اللہ حفاظت کرے، ایک کبر، تکبر۔ کہتے زمین پر ذرا نرمی کے ساتھ چلو، بازو کو ٹھاٹھے مار کے چلنے کی عادت ہوتی ہے، سینہ تان کر ہاتھ چوڑے کر کے، نہیں اچھا۔ نرمی، اللہ کو نرمی بہت پسند ہے، تواضع۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہے جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلو۔ سواری بھی ذرا نرمی کے ساتھ چلاؤ، سواری بے فام مت چلاؤ کہ بیچاری اللہ کی مخلوق ڈر جاتی، بچے ڈر جاتے۔ جی کوئی بیچارہ غریب آدمی جا رہا تھا اور ایسی سواری چلائی اور پانی میں سے ایسے ناپاک چھینٹے اس کے کپڑوں پر گئے، اس کے پاس دوسرا کوئی انتظام نہیں تھا، دوسرے کپڑے نہیں تھے، اس کو نماز پڑھنی۔ سواری بھی ذرا میان روی کے ساتھ چلاؤ، ذرا نرمی کے ساتھ سواری چلاؤ، قاعدے کے ساتھ سواری چلاؤ۔ سواری چلاتے یوں کر کے پھر موبائل بھی پتہ نہیں سواری بھی، اور خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں کچھ ہو گیا تو کون سے حکم میں جائے گا؟ اسے نرمی کے ساتھ، زمین پر نرمی کے ساتھ چلو، سواری نرمی کے ساتھ چلو، گھر میں نرمی کے ساتھ اپنا ٹون نرم کرو۔ ٹون بہت بڑی چیز، کل شاید کہا تھا نا، پرسوں میں نے بھی کہا تھا، تو حضرت پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ بھوپال والے بہت بڑے اللہ والے گزرے، کوئی ان کی مجلس تھی اور کوئی مذاکرہ ہو رہا تھا سنت کا، تو ایک آدمی وہاں سے بولا حضرت سنت ہی تو ہے، یہ لہجہ تھا اس کا ٹون، سنت ہی تو ہے۔ تو پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ فرمایا ہاں بھائی ہے سنت، لیکن تیرے لہجے میں کفر ہے،
یہ لہذیل کفر ہے. ٹون کا دیکھو، اپنا ٹون بھی نرم ہونا چاہیے، اپنا ٹون نرم. گھر میں نرمی کے ساتھ، گھر میں نرمی کے ساتھ رہے آدمی، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے، لاکھ مار کے مت کھولو. اتنی زور سے کال بیل دبائی کہ بیچارہ سویا ہو بچہ اٹھ گیا. نا نرمی اختیار کرو. اللہ مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے. سختی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں. اسے لکھا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، اس کے نرمی نہیں ہے، اس کے بول میں نرمی نہیں، اور اس کی چال میں نرمی نہیں، اس کا گھر میں رہنا نرمی سے نہیں، بیوی کے ساتھ کا سلوک اس کا نرم نہیں، بچوں کے ساتھ کا سلوک اس کا نرم نہیں. کہتے ہیں جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اسے ایک پیر صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو مریدین جمع ہو گئے. تو چونکہ حضرت دنیا سے جاتے جاتے کوئی سبق سکھا کے جانا چاہتے تھے تو اپنا منہ کھولا. مریدین کو سوال کیا کہ بھائی میرے منہ میں دانت ہے. تو حضرت دانت تو ایک بھی نہیں. اچھا میرے منہ میں زبان ہے. تو حضرت زبان تو سلامت ہے. تو پہلے دانت آئے یا پہلے زبان آئی تھی؟ تو مریدین نے عرض کیا کہ حضرت زبان تو پیدائش سے ہے اور دانت تو 2-2.5 سال کے بعد آئے. بھائی جی ایسا کیوں ہوا کہ دانت بعد میں آئے، کب سے چلے گئے؟ اور زبان پیدائش سے تھی، ابھی بھی ساتھ ہے، قبر میں ساتھ جائے گی. لیکن مریدین خاموش ہو گئے. پھر حضرت نے جو سکھانا ہوگا کہ دیکھو دانت زبان نرم تھی وہ نب گئی، قبر میں ساتھ نرمی نب جاتی ہے. اس سے ہمارے مولانا جبیل الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں دعا کرانے آتے تھے روزانہ. تو دعا سے پہلے کچھ بیان کرتے تھے مختصر. تو یہ کہتے تھے اب تو سختی کا زمانہ چلا گیا، اب تو نرمی کا زمانہ آیا. اب تو سختی کا زمانہ چلا گیا، اب تو نرمی کا زمانہ آیا. اب تو ایسا زمانہ ہے باپ بیٹے پر سختی کرے گا تو بیٹا باپ کے مقابلے پر آ جائے گا. اب تو ایسا زمانہ ہے. نرمی اختیار کرنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جہاں سختی کرنی تھی وہاں آپ نے نرمی کری تو نفع نہیں ہوگا لیکن نقصان نہیں ہوگا. جہاں سختی کرنی تھی وہاں آپ نے نرمی کری تو نفع نہیں ہوگا لیکن نقصان نہیں ہوگا. لیکن جہاں نرمی کرنی تھی وہاں آپ نے سختی کری تو ہو سکتا بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو نقصان بھرپائی ہونا مشکل ہو جائے. صدیوں نے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، ایسا نقصان ہو جاتا ہے. اسے نرمی اختیار کرو. آدمی نرمی دیکھو گھاس نرم ہے. گھاس کیسی ہے؟ چھوٹی نرم. آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہے کہ آندھی طوفان آئے اور گھاس کو اکھاڑ کے پھینک دیا. کبھی نہیں سنا آپ نے کبھی. حالانکہ گھاس چھوٹا ہے، نرم ہے، آندھی طوفان اس کو نہیں اکھاڑ سکے. درخت اکڑ کے کھڑا تھا، اونچا درخت، آندھی طوفان آیا اس کو جڑوں کے ساتھ اکھاڑا اور باغ کے باہر پھینک دیا. لوگوں نے اس کو کاٹا، جلایا، راکھ کر دیا. یہ نرمی اللہ کو بہت پسند ہے. نرمی کہ رمضان کی برکت سے اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر آئے، ہمارے نرمی آ جائے. ہمارے اندر ہماری چال میں نرمی آنی چاہیے، ہمارے بول میں نرمی آنی چاہیے. ہمارا گھروں میں رہنا ذرا نرمی کا سلوک ہو، نرمی سے رہے. گھروں میں نرمی اختیار کرو. ہماری آنکھوں میں نرمی آئے، آنکھوں میں نرمی آئے. تو تواضع اس کو کہتے ہیں. تواضع نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. قول میں ہمارا نرمی آئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں داخل ہوتے تھے دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے، دھیرے سے. چپل بھی ہے کھڑے فاٹ مت کراؤ. بازو کو عادت ہے بیچاروں کو کھڑے چپل اوپر سے پھینکا نیچے. ذرا جھکاؤ لاؤ اپنے اندر، جھکاؤ. اللہ کو یہ پسند ہے، جھکاؤ لاؤ. جھک کے بائیں ہاتھ سے چپل پکڑو، بائیں ہاتھ سے، اور جھک کے دھیرے سے نیچے رکھو. اپنے اندر جھکاؤ لانا چاہیے. حضور دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے. آپ گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کر کے داخل ہوتے تھے. آدمی جب گھر سے باہر سے گھر جاتا ہے نا تو شیطان پیچھے پیچھے جاتا ہے. یہ بغیر سلام کے داخل ہو گیا تو شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے. پھر شیطان کھانے میں پینے میں
یہاں تک آدمی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور اس میں شیطان کا شریک رہتا ہے. اسے ہر کام جیسے کہا کل پر ہر کام بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، تو گھر کا دروازہ بسم اللہ کے ساتھ کھولنا، تیرے سے کھولنا. تو ایسا آدمی گھروں میں رہنا سیکھے، گھروں میں ہم نرمی کے ساتھ رہے. نرمی اللہ کو بہت پسند ہے. گھروں میں نرمی اختیار کرو، نرمی اللہ کو بہت پسند ہے. آج کل میرے دوستوں یہ بیماریاں ہیں جس کی بنا پر گھروں کی لڑائیاں پتہ نہیں نوبت کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اور مفتی صاحب کل پرسوں فرما رہے تھے مجھے کہ سب سے زیادہ کیس ہمارے یہاں طلاق کے ہے. طلاق 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 طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق طلاق طلاق. گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے. اس میرے بھائیوں یہ صفات ہمارے اندر آ گئے. نرمی، درگزر کرنا، غصہ پینا. ایمان والوں کی مداح یعنی تعریف قرآن بیان کرتا ہے کہ ایمان والے غصہ پینے والے ہیں. غصہ پیو، میرا غصہ بہت خراب، تو نے دیکھا نہیں ہے نا؟ دیکھا ہے. اس کا انجام پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا 3 جگہ میرے سے بہت چوکنا رہنا، میں میری پوری طاقت لگا دیتا ہوں. ابلیس کی طاقت کیسی ہوگی؟ وہ تو سارے میدان کھیل کے آیا ہے، نبیوں کا میدان کھیلا ہے اور کتنے میدان کھیلتا آیا ہے. اللہ کے سامنے قسم کھا کر یہ ملعون آیا ہے، فبعزت کا، تیری عزت کی قسم میں اس کو سیدھا چلنے نہیں دوں گا. وہ قسم کھا کر آیا ہے. قسم تو وہ ابلیس کہتا ہے 3 جگہ میرے سے بہت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے 3 جگہ میرے سے بہت چوکنا رہنا، میں پوری طاقت لگا دیتا ہوں. کہے غصے میں، ایک کہاں غصے میں اس لیے غصہ پینے کی عادت ڈالو. غصہ پینا، غصے میں غصہ کہتے ہیں غصے میں آدمی ایسے کام کر ڈالتا ہے کہ پھر وہ برسوں تک پچھتائے ہوا کرتا ہے. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، پتہ نہیں، پھر آدمی کا پچھتانا بیکار ہو جاتا ہے. کہ کل کہا تھا نا پرسوں کہ کمان سے تیر نکل گیا، خلاص ہو گیا. کمان سے تیر نکل گیا ہے. تو ابلیس کہتا ہے غصے میں میں میری پوری طاقت لگا دیتا ہوں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بیچارے بیمار ہو گئے، اس سے چڑچڑا مزاج ہو گیا، ان کا بیمار ہے اس سے ان کا مزاج ہے نا چڑچڑا ہو گیا ہے. حضرت کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ غصے ہو کر بیمار ہو گئے، غصے ہو کر بیمار ہو گئے. اسے غصہ پینا. یہ ایمان والی کی مداح قرآن بیان کرتا ہے. غصہ پینا، درگزر کرنا، درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، لوگوں کے احسان کا معاملہ کرو. یہ قرآن کریم ایمان والوں کی تعریف بیان کرتا ہے. غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے اور احسان کرنے والے. غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے اور احسان کرنے والے. تو ابلیس سے کہا 3 جگہ میں میری پوری طاقت لگا دیتا ہے. غصے میں، اور دوسرا اجنبی عورت اور اجنبی مرد کسی تنہائی کی جگہ پر ہو، میں میری پوری طاقت لگا دیتا ہوں. اور آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا، میں اس کے اندر وساوس پیدا کروں گا اور اس کے قدم کو اکھاڑ دوں گا. میں ابلیس نے کہا ہے. اس میں بھائیو یہ دن ہے، یہ راتیں ہیں، آج کل پرسوں پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس میں اپنی زندگی پر نظر ڈالے. ذرا اکیلے بیٹھ جاؤ اور سر جھکا کے آنکھ بند کر لو اور آنکھ بند کر کے اپنی زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کرو. میرے اندر اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے. میری آنکھوں کی گدگی کتنی خیانت کرتی ہے. مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے. میرا گھر میں رہنا، گھر والوں کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہے. اپنی زندگی کی کتاب میرے دوستوں پڑھنی چاہیے، زندگی کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنا چاہیے تاکہ اللہ کے رمضان ہماری زندگیوں میں تقوی کے آنے کا ذریعہ بن جائے. ایسا نہیں رمضان آیا اور چلا گیا، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. ہماری زندگی سے کوئی حرام نہیں نکلا. کوئی زندگی سے بہت سارا حرام ابھی بھی زندگی. حرام خالی کمائی کا نہیں ہوتا، کمائی کا حرام تو ہے، اور لقمے کا اثر تو ہے. لقمے کا اثر تو اپنا لقمہ بھی اللہ کرے حلال ہو، اپنا لقمہ حلال ہو. لقمے کے اثرات ہوتے ہیں. اس کے
इसके आदमी के आचार विचार जज्बात इस पर लुकमे का असर होता है। अपना लुकमा हलाल करो, हलाल हमारी रोजी हलाल हो तो जिंदगी में सुकून राहत बरकत मोहब्बत आएगा, औलाद को फरमा बरदार बनाएगा। अपने लुकमे को हलाल करो, लुकमा हमारा हलाल हो जी। हमारी आंखों का हराम, जबान का हराम, बहुत सारे लिबास का हराम। मेरे दोस्तों, हम माहौल के बहाव में न बहे, अपने लिबास को जरा लिबास का हराम निकालना चाहिए। वाज़े कहते हैं कि अल्लाह ताला मैदान क़यामत के दिन 3 लोगों से बात नहीं करेंगे। इतना गुस्सा अल्लाह का होगा कि अल्लाह ताला 3 किस्म के आदमियों से बात नहीं करेंगे। का कौन? का एक एहसान करके जताने वाला। अल्लाह ने मेरी तौफीक दी, गरीब बहन थी, गरीब भाई था, गरीब रिश्तेदार था, गरीब पड़ोसी था, इस पर अल्लाह ने एहसान करने की तौफीक दी। तो मौका आने पर इसको ताना मत मारो, डोर मत बजाओ, इसके एहसान करके भूल जाओ। 2 चीजें का फौरन भूल जाओ, एहसान करके भूल जाओ, और किसी की तरफ से तकलीफ पहुंची है आपको तो भूल जाओ, इसके ढोल मत बजाओ। हाँ, 2 चीजें बहुत याद रखो, मौत को याद रखो, मौत, और अल्लाह 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 को याद, अल्लाह को न भूलो, अल्लाह को न भूलो, अल्लाह को न भूलो। राबिया बसरिया अल्लाह को इतना याद कर रही, पूछा राबिया शैतान को बुरा कहना कैसा है? कहा मुझे अल्लाह के जिक्र से इतनी फुर्सत नहीं है मैं शैतान को बुरा कहूँ। तो अल्लाह को कितना याद करती होगी, कितना याद करती होगी। हमारा हाल है मेरे दोस्त, हम सबका अल्लाह माफ करे। मुझे नमाज में सब याद आता, याद नहीं आता तो अल्लाह याद नहीं आता। सच बताओ, सच करो, नमाज में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जो नमाज के बाहर नहीं आता। नीयत बांध दो, ख्याल याद आना शुरू हो जाते हैं। बल्कि नमाज में ऐसे ख्याल आते हैं जिसको बयान करके भी शर्म आ। सच बताओ, बयान करके भी शर्म आ। ये सारी गंदगियों को, ये हराम को मेरे दोस्तों हमें जिंदगी से निकालना चाहिए। इसके असरात हमें नमाज पर, इसके असरात हमारी पूरी जिंदगी पर है, इसके असरात हमारी रोजियों पर है, इसके असरात अंदर के सुकून पर है, अंदर का सुकून। अंदर आज बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग बेचारे कहते हैं बेचैनी बहुत है, बेचैनी बहुत है। बेचैनी काहे की है? बेचैनी बहुत है। तो इसको कहते अल्लाह ताला जिंदगी से हराम मेरे दोस्त से निकलना चाहिए। हराम हराम है, हराम। हराम की बुनियाद पर मेरे दोस्तों को चैन से जी नहीं सकता है। भले कपड़े अच्छे, मकान अच्छे, सवारी अच्छी, खाना अच्छा, बीवी अच्छी, सब अच्छा, लेकिन आदमी चैन से जी नहीं सकता है। ऐसा देखो, खुदकुशी है ना, मालदार लोग ज्यादा करते, गरीब बेचारा नहीं करता है। वो तो और लोग करते खुदकुशी, आपघात। आदमी कैसे हालात, आदमी ये अंदर की बेचैनी है। इसी तो आदमी के अंदर जिंदगी में हराम आता है ना, हराम। तो फिर कहते हैं सबसे पहला हाल अल्लाह दिल पर डालते हैं। अल्लाह जो हाल डालते हैं ना, सबसे पहले दिल पर डालते हैं कि दिल इसका बेचैन हो जाता है। फिर ये खुदकुशी करते हैं। ये हमारे मौलाना इब्राहिम साहब देवरा कहते हैं आप इतिहास पढ़ो, इतिहास, तो आपको इतिहास से मिलेगा ऐसे ऐसे राजा, इनके बड़े बड़े रजवाड़े थे, बड़े बड़े रजवाड़े थे, लेकिन अल्लाह ने हाल दिल पर ऐसा डाला, ऐसे बेचैन हो गए कि जंगल से नाग मंगवाया, और नाग मंगवा के कटवाया, और राजा मौत के घाट उतर गया। प्रजा समझती थी कि राजा को नाग ने काट लिया, हालांकि काटा नहीं था, कटवाया गया था। अंदर की बेचैनी, ये तो मामूली चीज अंदर। इस अंदर में जो सुकून आएगा, दिल में जो सुकून, वो तो अल्लाह के देने से आएगा। और दिलों में जो सुकून आएगा मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के ताल्लुक की बुनियाद पर आएगा। दिलों में सुकून आता है अच्छे मकान से ना, अच्छे कपड़ों से, अच्छे बहुत माल से का ना। दिलों में सुकून जो आता है वो अल्लाह के ताल्लुक की बुनियाद पर आता है। दिलों में सुकून अल्लाह के ताल्लुक की बुनियाद पर आता है। इसमें दोस्तों ये रातें हैं, मुबारक रातें हैं, आखिरी अय्याम है रमजान के, मुबारक रातें हैं। इसमें हम तौबा कर ले, खूब तौबा करें, गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने आंसू बहा ले। एक आंसू निकल गया और निकल कर रुखसार पर आ गया मेरे दोस्तों, ये आग के समंदरों को बुझाने के लिए काफी है। एक आंसू मामूली नहीं है। मौत के बाद आदमी खून के आंसुओं से रोवे, इसका रोना कोई काम नहीं देगा। अभी एक मौका है, ये रातें हैं मेरे दोस्तों, मुबारक रातें हैं, अपने गुनाहों को याद करके रोना। इससे अपनी रातों को अल्लाह के वास्ते बर्बाद मत करो। अभी 2-3 दिन
میرے دوستوں موبائل سے دوستی چھوڑ دو. کام کی بات کرو، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اچھا انکار نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا، وہ تو ہم نہیں جانتے کیا دیکھتے. یہ چیزیں سے پرہیز کرو. 2 دن 3 دن باقی ہے، اللہ پاک سے اپنا دل لگاؤ. اللہ 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 بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، وہ سینکڑوں ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. اپنے گناہ کو یاد کر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، آگے کی زندگی کی ہدایت اللہ سے مانگے، اور رمضان کے بعد کی زندگی اللہ کرے رمضان جیسی ہو، اور ہماری زندگی حرام سے پاک ہو جائے. آنکھوں کا حرام، زبان کا حرام، ہاتھوں کا حرام، ہاتھوں کا حرام اور لباس کا حرام. وہ کہتا تھا کہ 3 چیزیں اللہ پاک 3 قسم کے آدمیوں سے بات نہیں کریں گے. اس میں ایک وہ کہتے ہیں احسان کر کے جتانے والا ہے، دوسرا جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا ہے، جھوٹی قسمیں، اور مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہتے یہ بیماری چونکہ عام ہو گئی ہے، اور تیسرا کہتے اپنے ایجار، اپنا پاجامہ، اپنا لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا ہے. یہاں لوگوں کو احساس نہیں ہے اس کا. اللہ کا اتنا غصہ ہوگا اس سے بات نہیں کریں گے. میرے دوستوں پھر غصے کے معنی کیا ہوں گے؟ اسی لیے دوستوں توبہ کے معنی ہے کہ اللہ کرے ہمارے اندر سدھار آ جائے. جس کا حق ہے اس کا دے دو، جس کا حق تو اس کو دے دو. کسی کا دل دکھایا ہے میرے دوست سے اس سے معافی مانگو، معاف کروا دو، معاف کروا دو. عید کا انتظار مت کرو، عید کا انتظار مت کرو میرے دوستوں، ابھی ان سے معافی مانگ لو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. یہ 2-3 راتیں رہ گئی، اللہ بہتر جانتے ہیں. 28 29 30 اللہ جانتے ہیں. یہ اس کو میرے دوستوں وصول کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى ولا اله غيرك. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا لرمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. اللهم سلمنا لرمضان سلم رمضان لنا سلم لنا البلاء. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك من حجات الخير ونعوذ بك من حجات الشر. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما. مولا مولا ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں. مولا آپ کے در کے بھکاری ہیں. مولا آپ کا در چھوڑ کر کہاں جاویں؟ مولا جاوے تو کہاں جاوے؟ مولا مانگے تو کس سے مانگے؟ مولا آپ ہی نے فرمایا ہے اے کریم آقا، آپ ہی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا.
اے کریم آقا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے۔ بندے کے گناہ محدود ہے مولا، اور آپ کی رحمت تو لامحدود ہے۔ بندہ گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہے مولا، آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، آپ تو ایسی رحیم ذات ہے مولا۔ مبارک راتیں گزر رہی ہمارے سروں پر سے مولا، آج 27ویں رات ہے، سروں پر سے گزر رہی ہے مولا۔ آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا پیارے نبی نے خبر دی ہے، رمضان کی راتوں میں آسمانوں میں 3 مرتبہ اعلان ہوتا ہے کوئی گنہگار؟ بے شک مولا ہم گنہگار۔ جب سے زندگی کا ہوش سنبھالا مولا، گناہ کرتے کرتے آج کا دن آ گیا، گناہ کرتے کرتے مولا بالوں میں سفیدی آ گئی، گناہ کرتے کرتے آنکھوں میں اینک آ گئی، گناہ کرتے کرتے جوڑوں میں درد آ گیا، گناہ کرتے کرتے نانا بھی بن گئے، دادا بھی بن گئے مولا۔ موت قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے مولا، قبر قریب آ رہی ہے، اور گناہ کی چاشنی بڑھتی جا رہی ہے، زندگی کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اے کریم آقا ہم تجھ کو تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، رحیم سے رحم کی اپیل کرتے ہیں مولا، کہ رمضان کی مبارکہ راتیں آسمانوں میں اعلان ہو رہا ہے، اے کریم آقا ہم اپنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم ہمارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں مولا۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما مولا، ہماری توبہ قبول فرما لے مولا۔ مبارک راتوں میں اعلان ہو رہا ہے کوئی گنہگار توبہ کا کرنے والا؟ ہاں مولا ہم توبہ کرنے گنہگار آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہم پر نظر کرم فرما دے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے مولا، نظر کرم فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے اندر سے گناہ کی چاشنی ختم فرما دے مولا، ہم سے راضی ہو جاؤ اے کریم آقا، ہم سے راضی ہو جا مولا۔ امت پر نظر کرم فرما دے، یہ امت پر نظر کرم فرما دے۔ امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے مولا، کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب مولا، امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے۔ آپ کے نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہے، امت کیسے حال سے گزر رہی ہے، اس یتیم امت کی اس یتیم امت کی پیٹھ پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں مولا، آپ کے نہ سونے والی آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہے مولا۔ امت اپنے کیے ہوئے کو بہت بھگت چکی ہے مولا، بہت بھگت چکی ہے مولا۔ اس امت کو تیرے لاڈلے حبیب نے بہت محنت سے، بہت قربانیوں کے ساتھ، تھاکوں کے ساتھ، راتوں کے رونے کے ساتھ اس امت کو تیرے نبی نے بنائی ہے۔ اے کریم آقا ہم تجھ کو تیرے نبی کے پیٹ پر کے پتھروں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھ کو تیرے نبی کے گھر کے بوجھے ہوئے چولہوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھ کو تیرے نبی کے طائف کے مار کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے کریم آقا اپنے لاڈلے کی لاڈلی امت پر رحم فرما دے، تو کرم کر دے تو بیڑا پار ہے، تیری رحمت کی ہر گھڑی درکار ہے مولا۔ کرم اس امت پر رحم کی آنکھ کھلا، اے کریم امت کو معاف فرما دے۔ امت کے ساتھ مولا
اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما تو اللہ اس امت کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، تو عدل کرے تو ہم لوٹیا اور تو فضل کرے تو ہم چھوٹیا۔ آج تک جیے مولا تیرے ہی فضل سے جیے ہیں، اور آج تک جیے ہیں تیرے ہی کرم سے جیے ہیں مولا، ہم تو تیرے کرم کے عادی بن چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ یتیم امت کے ساتھ، یتیم امت کے ساتھ مولا امت کا کوئی پرسہ نہیں۔ مولا پہلے امت گرتی تھی تو نبی آ کر اسے سنبھال لیا کرتا تھا، مولا اس امت کو سنبھالنے والے دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، مولا اس امت کے حال پر تو ہی رحم فرما دے مولا، تو ہی کرم فرما دے۔ امت کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما، امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عفو کا، یسر کا معاملہ فرما دے مولا۔ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امت کے مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ آسان روزیاں کثرت سے عطا فرما، حرام روزیوں سے اور حرام لقموں سے امت کی حفاظت فرما مولا۔ حرام کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو حرام سے دور کر دے، برکت والی آسان حلال روزیاں خوب عطا فرما۔ اے کریم آقا بے جوڑوں کو نیک جوڑے عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جن کے مکانات تنگ ہے، بچے زیادہ ہے، ان کو وسعت والے مکان عطا فرما، جو کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے ہیں ان کو مولا ذاتی مکان کا انتظام فرما، جن کے گھر میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو چکی ہے مولا ان کا معقول جوڑوں کا مولا اپنے کرم سے انتظام فرما دے، اپنے کرم سے انتظام فرما دے۔ اے کریم آقا رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سے بہت تیزی سے گزر گیا، ہم سے کوئی قدر نہیں ہوئی مولا، رحمت کا آسرا چلا گیا، مغفرت کا آسرا چلا گیا، اب یہ جہنم سے چھٹکارے کا آسرا اس کے چند گھنٹے چند دن آتے رہے۔ اے کریم آقا ہمیں رحمت کے عشرے کا واقعی حصہ عطا فرما، مغفرت کے عشرے کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے مولا، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ چل رہا ہے، اے کریم آقا ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے مولا، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے مولا۔ پورا عشرہ آپ نے دیا جہنم سے چھٹکارے کا، پھر بھی ہمارا جہنم سے چھٹکارا نہیں ہوا تو پھر ہم جیسا بدنصیب، ہم جیسا پاپی اس دھرتی پر کون ہوگا مولا۔ مولا ہم آپ سے درخواست کرتے، آپ سے بھیک مانگتے ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دے مولا۔ ہم تو کمزور ہے، کانٹا چپ جائے چن ملا جائے، وہ جہنم کی بھیانک آگ جو پتھروں کو پگھال دیا کرتی ہے مولا، ایسی آگ میں جلنے کی ہم کہاں سے کرتے۔ اے کریم آقا ہم تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، جو ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما، جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ چھٹکارے کی رات آپ نے دی ہے تو چھٹکارا بھی عطا فرما دے، ہمارا بھی چھٹکارا، ہمارے ماں باپ کا بھی، ہمارے بھائی بہنوں کا، ہماری بیوی بچوں کا، اے کریم آقا سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے، سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اے کریم آقا رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، قریب الختم کے ہے مولا۔ مولا بہت ڈر لگتا ہے مولا، بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے مولا کہ فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی ہے، مدینہ پاک میں کی، مسجد نبوی میں کی اور منبر شریف کے قریب بد دعا کر دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملا، اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ مولا نبیوں کے سردار نے منبر شریف پر چڑھتے چڑھتے آمین کہہ دیے مولا، فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، نبیوں کے سردار کی آمین ہے، اس سے مولا ہماری حفاظت فرما، اس بد دعا سے مولا
हिफाजत फरमा। एक एक आपका बंदा, एक एक आपकी बंदी दुनिया में जहां भी बसते हो, मौला सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, मौला पूरी पूरी हिफाजत फरमा। सबको मौला रमजान की बरकतों से माला माल फरमा, रमजान की बरकतों से माला माल फरमा। जितनी इबादत आपकी ही तौफीक से हुई, इसको कबूल फरमा। हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारे जिक्र तिलावत को कबूल फरमा, हमारे सदका खैरात को कबूल फरमा, हमारे रातों के रोने को कबूल फरमा। ए करीमा कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा। ए करीमा का ये पूरा मजमा बेचारा दिन भर का थका हारा बहुत उम्मीद के साथ मौला आपके दर पर आया है, हाथों को पसार कर बैठ गया है। बड़ी उम्मीद के साथ ये मजमा आया है। मौला भिखारी सखी के दर पर बड़ी उम्मीद के साथ जाता है, और सखी के दर से भिखारी खाली नहीं जाता है। अरे सखी उसको कहते हैं जो मांगने से दे दे, मौला करीम उसको कहते हैं जो बिगर मांगे दे दे। और आप तो सखियों के सखी और आप तो करीमों के करीम हैं। ये मजमा आपकी चौखट पर उम्मीद के साथ आया है। ए करीमा का इस मजमे की मन की मुरादें पूरी फरमा दे, इनके मन की मुरादें पूरी फरमा। किसी एक को मौला हम आपसे दरखास्त करते हैं, किसी एक बंदे को, और आपकी बंदियां दूर दराज होगी, इन्होंने भी हाथ उठाए हैं, बोला किसी को रूह में फरमा, खाली हाथ वापस न फरमा। इसके ऐसा मजमा है नौजवान कि तेरे मेहमानों की खिदमत करती है, ऐसी बंदियां जो घरों में पकाती है और तेरे मेहमानों को खिलाती है, इनकी खिदमत को कबूल फरमा। इसके सीने में मौला इनके अंदर, इनकी औलादों में उलमाए दीन पैदा फरमा, हाफिज कुरान पैदा फरमा, इनके अलग बर्दार पैदा फरमा। इनकी जो भी परेशानियां हो मौला दूर फरमा, इनको बरकत वाली हलाल आसान हो बता फरमा दे। ए करीमा का इस बस्ती सोनगढ़ में अपने खुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमा। इस सोनगढ़ के कब्रिस्तान के तमाम मरहुमीन और पूरी दुनिया के कब्रिस्तान के तमाम मरहुमीन मोमिनीन और मोमिनात, इन तमाम के कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे, इनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे। मौला हमको भी मौला जिंदा रखते इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान के साथ। मौला हमारी मौत को आसान कर देना, मौत की सख्ती आसान कर देना, सकरात से हिफाजत फरमाना। हम तमाम को अपने अपने वक्त मौला बेइंतहा कुर्ब वाली, शहादत वाली, आसान मौत, आपकी रजामंदी वाली प्यारी मौत मौला आपके रास्ते की मौत हमें अता फरमा, मक्के की मौत अता फरमा, मदीने की मौत अता फरमा, एहराम की हालत में मौत अता फरमा, नमाज की हालत में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा, बेइंतहा आपके कुर्ब वाली मौत अता फरमा। और तमाम बुरी मौतों से, जल कर मरने से, डूब कर मरने से, कट के मरने से, दब के मरने से, एक्सीडेंट की मौत से आकर मरने से, खुदकुशी करके मरने से, ऐ करीमा का हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। आसान मौत, बरकत वाली, कुर्ब वाली मौत अता फरमा। बोला बिना वसीयत की मौत से हमारी हिफाजत फरमा, बिना वसीयत की मौत से हमारी हिफाजत फरमा, मुबारक मौत अता फरमा। बोला पूरा मजमा आपके सामने हाथ फैलाकर बैठा है, किसी एक को मौला यहाँ से खाली हाथ वापस मत लौटाना, एक एक को नवाज देने का फैसला करना। करीमा का पूरे मजमे की मन की मुराद है, इनके दिल में छुपी हुई तमाम जायज तमन्नाओं को अपने फजल से और अपने करम से पूरा करना। किसी एक को मौला यहाँ से खाली हाथ वापस न लौटाना। हम आपसे दरखास्त करते हैं मौला, आज 27 दिन है, किसी एक बंदे को या किसी एक बंदी को मौला ऐसे खाली हाथ वापस न लौटाना, हर एक को नवाज देने का फैसला करवा दे मौला, हर एक को नवाज देने का फैसला करवा। मौला हमारी दुआ को महज अपने फजल करम से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान की रातों में रोने के सदके में हमारी दुआ को कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा, मौला कबूल फरमा। सल्लल्लाहु